کہ ہم نے جتنی توجہ نظام اسلام کے عملی نفاذ پر دی زندگی کے کسی اور شعبے پر نہیں دی۔ زکوٰۃ عشر قائم ہو چکا ہے جس کے تحت اب تک 360 کروڑ روپے لاکھوں یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور ناداروں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ رب تعالیٰ نے جنرل ضیاء الحق کو معجزہ ماند قرآن مطابق اصل دین فلاح و مساوات قائم کرنے کی سمجھ دی، جس پر جنرل ضیاء الحق نے بطور حاکم اپنے حصہ کا کام کرتے نفاذ شریعت پر عملی اقدام کیے، مساجد میں اصلاح کمیٹیاں مقرر کرنے کا آرڈر کیا، مگر دین دشمن لابی کی در پردہ ڈکٹیشن تحت مساجد پر قابض تفرقہ باز ملاؤں نے اپنی اپنی شریعت کا نفاذ کا فساد ڈال کر رب کے اصل دین سے اور قوم سے بہت بڑا مذاق کیا۔ یہ جو اپنے آپ کو علم انبیاء کا وارث کہتے تھے، مگر انہوں نے عملی طور پر دین دشمن کے ایجنٹ ہونے کا ثبوت دیا۔ جنرل ضیاء الحق کا بطور حاکم رب کے اصل دین کی سمجھ و عملی نفاذ کی کوشش دین دشمن لابی کو بہت بری لگی، اور وہ فریب کرتے جنرل ضیاء الحق سمیت بہت سی اعلیٰ عسکری شخصیات کو شہید کرا دیا، تاکہ چھپائے اصل دین کی سمجھ اور عملی اقدام کرنے والا کوئی نہ رہے۔ یعنی دوسری لفظوں میں کہہ لو کہ ایک چھپائی ہوئی اصل صورتحال کو پھر چھپانے کے لیے بہت بڑا ظالمانہ اقدام کرتے ہوئے زبان بندی کرنے کا عمل کیا گیا، اور در پردہ ڈکٹیشن پر تفرقہ باز ملاؤں نے اصل دین نفاذ کے بارے میں اس کو مسخ کرنے کے اور نفاذ کے رکاوٹ کے لیے ایک فساد ڈالا۔ اس فساد ڈالنے کے بعد جنرل ضیاء الحق کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے امام کعبہ کو لاہور بادشاہی مسجد میں بلا کے مرے شہید کے اوپر الزام بہتان لگایا کہ اسلام نفاذ کرنے کے بارے میں جنرل ضیاء الحق نے قوم سے بہت بڑی منافقت کی، جبکہ منافقت تو انہوں نے خود کی، اور یہ اب بھی رب کا اصل دین چھپائے ہوئے بہت بڑے منافق اور بہت بڑے دین کے مجرم ہیں۔ انہی اعمال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدتر مخلوق کہا۔ حق چھپانے میں اتنا بڑا ظلم کرنے باوجود جنرل ضیاء الحق کا انکشاف ابھی بھی زندہ ہے، جس سے اب پوری قوم جانتی ہے، اور اس وقت تفرقہ باز ملا ہی شرمندگی کا سبب ہے، اور انہیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا۔